وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں ابورشن جائز ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جائے، یعنی بچے میں روح پھونکا جائے، اس کے بعد حرام ہے کہ ابورشن کروایا جائے۔ ہاں، اگر مثال کے طور پہ دو مسلمان امانت دار، معتمد، طب کو سمجھنے والے اور اولاد کے متعلق تخصص رکھنے والے ڈاکٹر اگر یہ بیان لکھ کر دے دے کہ اس بچے کے ہونے سے، یعنی اگر یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں مر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ یہ بچہ کسی ایسی بیماری میں گرفت ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا علاج ناممکن ہے، ڈاکٹر اگر ایسے دو ڈاکٹر امانت دار، مسلمان، عادل، اس چیز کو سمجھنے والے اگر بیان دے دیتے ہیں تو اس کے بعد 4 ماہ کے بعد جو ہے ابورشن جائز ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایسی کوئی ضرورت نہ ہو اور ساری احتمالی چیزیں ہوں، عورت کہے کہ میں مطلب رکھ نہیں سکتی، پہلے سے بچہ چھوٹا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں یہ دین میں دلیل نہیں ہے، تو اس طرح کی باتوں کو لے کر ابورشن کروانا جائز نہیں ہے۔ اور دلیل اس پر مطلب قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر ایک انسان محتاج کیا جائے، مجبور کیا جائے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، اور وہ اکراہ کی صورت میں، حد سے زیادہ ضرورت کی صورت میں کوئی کام اگر کر لے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جائے تو ابورشن کروانا حرام ہے۔ ایک صورت میں جائز ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مسلمان ڈاکٹر ہو، دو ڈاکٹر ہو، اس فن کو جاننے والے ہو، اور وہ اسٹیٹمنٹ دے، بیان لکھے کہ اگر یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں مر سکتی ہے، یا یہ بچہ آنے والے وقت میں ایسی بیماری میں مبتلا ہے، یقین کے ساتھ کہے مبتلا ہوگا کہ اس کا علاج ناممکن ہے، اس صورت میں ابورشن جائز ہے۔ دوسری صورت ہے 4 ماہ سے پہلے۔ 4 ماہ سے پہلے بھی سیم حکم ہے، کیونکہ ایک انسان جو کہ دنیا میں نہیں آیا اور آنے کے احتمالات ہے، ابورشن کروانے سے اس کا حق ساقط کیا جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مثال کے طور پہ اسی طرح اگر ڈاکٹر یہ ثبوت دے دے تو اس صورت میں پھر جائز ہے۔ فرق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ 4 ماہ کے بعد میں گناہ زیادہ ہے اور 4 ماہ سے پہلے جو ہو اس میں گناہ کم ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے اگر 4 ماہ سے پہلے ہے، لیکن بنا بر ہر تقدیر یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔